और उसकी पार्टी के बख्तरों में, तो लिहाजा यहाँ रोने से क्या फायदा। और जिनके बस का रोग है उनके बारे में मैं इतना अर्ज करूंगा कि वो जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। वो जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार है, कोई जाती मकान थोड़ा है। दूसरी बात कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां के अक्सर प्रेसिडेंट बहुत पढ़े लिखे लोग हुए हैं, मासवाए हालिया प्रेसिडेंट माजूर के साथ। और अक्सर प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटीज में बतौर टीचर चले गए। उनमें सबसे बड़ा नाम थॉमस जेफरसन साहब का है, जो गालबन तीसरे बड़े प्रेसिडेंट थे और उतना बड़ा आलिम आज तक प्रेसिडेंट में कोई नहीं हुआ। तो मरने से पहले उन्होंने अपने रुपयाकार को बुलाया और ये कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे जो खुतबा लगेगा उस पे ये हरगिज न लिखना कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हूं, उसमें सिर्फ ये लिखना कि मैं वर्जीनिया का वाइस चांसलर रहा हूं। तो वाकई मेरे लिए इससे बड़ा फखर वसअत इफ्तिखार और कोई बात नहीं हो सकती कि मैंने कोशिश की कि पंजाब के इस संगलाक रेंज में एक पौधा लगाने। मैं कितना कामयाब हुआ वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की, ये आप सबको मालूम है। ये थी पहली बात। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये रहेगी बिस्मिल साहब से कि अपनी जो कार्यवाही वो लिख रहे हैं उसमें जो उन्हें डिमांड फरमाई थी इसको डिलीट कर दें। दूसरी बात, आज वो मुझे जैसे उन्होंने फरमाया और जैसे बांडे साहब ने भी कहा कि मरहूम मोहम्मद बिन बांडे साहब की याद में एक मेमेंटो देना चाहते हैं। बांडे साहब बड़े आलम थे, बड़े फाजिल थे और आप में से अक्सर लोगों ने उन्हें बहसीयत सियासतदान देखा होगा। मैंने बहसीयत उस्ताद देखा है उनको छड़ी के साथ। वो पुंछ शहर के जो अच्छे उस्ताद हुए हैं पिछली सदी में, उनके नाम के बगैर वो फहरिस्त जो है वो कभी मुकम्मल नहीं हो। वो 47 नहीं, लगभग 50 से 60 तक, उसके बाद वो ला करने चले गए। 10 साल उन्होंने वहां पढ़ाया। वो काबिल तरीन उस्ताद में उनका शुमार होता था और मुझे आज तक याद है, मुझे तो कभी लाठी का इस्तेमाल मुझ पे नहीं हुआ उनका। उस जमाने में रवाज था कि उस्ताद लाठी का भी इस्तेमाल करते थे, छड़ी का, लाठी तो नहीं। हमारे एक दोस्त है यहाँ, उनका नाम लेना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं नाम जरूर लूंगा क्योंकि वो गैर हाजिर है। शेख सज्जाद साहब को बहुत लोग जानते हैं। सज्जाद साहब मुझसे बहुत पीछे थे, मैं गालबन बैठक में था तो वो छठी जमात में पढ़ते और आज तक शरारत करते हैं। उस जमाने में बड़े शरारती मशहूर थे, माशाअल्लाह काफी मेरी तरह ही था उनका। तो प्रेयर में किसी ने ये शिकायत की बांडे साहब से कि ये जो है, ये जो शेख सजाद है, ये इसने कोई हरकत कर दी।
تو اس زمانے میں پریئر پورا ہائی اسکول وہ پریئر گراؤنڈ میں اکٹھا ہوتا تھا. سجاد کو بلایا گیا. سجاد 6ٹھویں جماعت میں پڑھتا ہے اور اس بچی اتنا کرتا ہے, اس کے اس سے بھی چھوٹا. میں کہتا ہوں کہ اب ہوگا میرے خیال میں اس سے چھوٹا تھا. اب پانڈے صاحب نے چھڑی کا استعمال پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. وہ اس کو تماچا لگانا چاہتے تھے, تو جب وہ تماچا لگاتے تھے تو وہ ان کی ٹانگوں سے نکل جاتے تھے پیچھے, اور جب پیچھے مڑتے تھے تو وہ آگے نکل جاتے تھے. پانڈے صاحب کی یہ کوشش سجاد شیخ پہ ناکام رہی, اور الٹیمیٹلی جب سب ہنسنے لگے تو انہوں نے سجاد کو چھوڑ دیا. یہ تو ایک جنرل بات تھی. وہ بڑے استاد تھے, پرانے زمانے کے استادوں میں تھے جو اپنے طالب علموں میں دلچسپی لیتے تھے. آج شاید وہ صورت نہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ مجھے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے سلیکٹ کیا کہ میں محمد بن باڈے میموریل میمنٹو جو ہے وہ حاصل کروں. میرے لیے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوگی, اور یہ ہوگا کہ وہ جو میرے استاد تھے جن کا مجھے بڑا احترام تھا, اور ان کے سکول سے چلے جانے کے بعد ان کا دوسرا پیشہ جو سیاست ہے اس میں بھی جب تک وہ رہے, اور ہمیشہ ان کا جو شفقت تھی مجھتے رہی. میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب کیونکہ خورشید بسمل صاحب کا اس میں کی رول ہے, تو میں ان کو بھی ایک انعام دینا چاہتا ہوں. اب وہ قبول کریں یا نہ کریں یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اشفاق احمد صاحب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, قدسیہ بانو اشفاق احمد. میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں, برِ صغیر میں, ہندوستان پاکستان میں ان جیسا ادیب شاید کوئی نہیں تھا. اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ اللہ والے بھی تھے. اشفاق احمد, عبداللہ شہاب, ابن انشا, ممتاز مفتی, یہ سب دوست تھے اور پہنچے ہوئے لوگ تھے. یعنی یہ کہ ان میں سے اگر ایک اللہ کو چٹھی لگتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے تو باقیوں کا کیا عالم ہوگا, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے. اشفاق احمد صاحب کو کسی نے پوچھا یہ بابا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا فرض ہے انسان کا کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچائیں. یہ سب سے بڑا مقصد بنی نوع انسان کا یہ ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور سہولتیں بہم پہنچائے. اور وہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اسے بابا کرتا ہے. تو کسی نے پوچھا ان سے, اشفاق احمد صاحب سے, کہ اس کی وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ میرا پوتا جس کی عمر 4 سال ہے اور وہ نرسری میں پڑھتا ہے, جب ڈاکیا جون کے مہینے میں چٹھی لے کے آتا ہے اور گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور گرمی میں, تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ دادو یہ ڈاکیا انکل روز آتے ہیں, آپ انہیں پانی نہیں پلاتے؟ تو کہتا میں نے ویسے ہی کہہ دیا اس کو کہ بیٹا تم پلایا کرو. تو دوسرے دن اس نے آدھا گھنٹہ پہلے شکنجی بنائی, نیمبو حاصل کیا, اس میں کھانڈ ڈالی, اس میں کالی مرچ ڈالی اور نیمبو کا گلاس بنایا اور گیٹ پہ کھڑا رہا. اور جب ڈاکیا آیا تو اس نے کہا ڈاکیا انکل پانی پی لو. اور پھر اس کا یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی ڈاکیا آتا, اگر خدا نہ خواستہ یہ پانی لانے میں کچھ دیر کرتا تو ڈاکیا اس کا انتظار کرتا. اس نے کہا اس ڈاکیے کے لیے یہ بچہ بابا ہے.
اب خورشید بسمل صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی آسائشوں کا بندوبست کر رہے ہیں، ایک قوم تیار کر رہے ہیں، ایک نسل بنا رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو بابا نہیں کہہ سکتے؟ تو میرے خیال میں آپ اگر مجھے سپورٹ کریں تو آج سے خورشید بسمل جو ہے کھنہ منڈی کے بابا ہیں۔ اگر آپ قبول فرمائیں۔ اب یہ تفصیل اشفاق احمد صاحب کی لمبی ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا یہ کپڑا بننے والا ہماری سوسائٹی میں اس کی کیا عزت ہے؟ تو نے کہا اس کو ڈاکٹر کیوں نہیں کہتے، اسے آپ ایم اے پاس کیوں نہیں کرتے؟ اب تو ماشاءاللہ ڈوگری بھی ایم اے تک پڑھائی جا رہے گی، گجری بھی پڑھائی جائے گی، پہاڑی بھی پڑھائی جائے گی، اور وہ جو ہے گوجری میں ایم اے، پہاڑی میں ایم اے، کشمیری میں ایم اے، اردو میں ایم اے، کسی دوسری زبان میں ایم اے تو ایم اے ہے۔ وہ جو آدمی یہ کمبل بنتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے آسائش پیدا کرتا ہے، اور آپ سب یہ نہیں کر سکتے۔ یہ اشفاق احمد صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ سوسائٹی ایسی اس کو تو حقیر سمجھتے ہیں، ہمارے بڑے صغیر میں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ کمبل بنانے والا ہو، بوٹ۔ اس سے زیادہ آرام آپ کو کوئی آدمی نہیں دے سکتا، کوئی نسل نہیں دے سکتا جو آپ کے لیے اتنا اچھا بوٹ بناتا ہے، آپ کو آرام سے رکھتا ہے، آپ تو اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ یہ کارپینٹر یہ ڈسک بہت لمبی ہے، تو اشفاق صاحب کہتے ہیں آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں تو بھر کیا کرتا ہوں کہ صاحب آپ ان کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو ایم اے کی ڈگری کم از کم دے، آپ کا پلمبر، آپ کا الیکٹریشین۔ اب میں ان کو تو آج سب کو بابا ڈکلیئر کرنے والا نہیں ہوں، آج کے لیے تو یہی بابا ہے، لیکن آپ سب سوچئے کہ ہمارے سماج میں جن لوگوں کے پاس ہنر ہے ان کے پاس عزت نہیں ہے، ان کے پاس تو ہے، ان کی عزت تو اپنی تو ہے، ہم شاید ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور ہم قدر کی نگاہ سے کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں جس شخص کے پاس خدا مغفرت کرے 84,000 کنال زمین تھی یہاں رجوری، اگر 1,000 2,000 اوپر نیچے ہو گئی تو آپ معاف کریں، وہ کہاں ہیں؟ اور افسوس الوداع یہ ہے کہ ان کو اپنے وطن میں قبر تک نصیب نہیں ہوئی۔ اس سماج میں آپ میری دولت سے میرا اندازہ لگاتے ہیں، آپ میری ملازمت سے میرا اندازہ لگاتے ہیں، یہ شاید آپ کو سوچنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ڈیوٹی میں خورشید صاحب کے لگاتا ہوں کہ اگر دوبارہ کبھی وہ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے مزید کتنے بابے بنائے۔ ایک اور بات، میں ہلکی بھلکی سی بات کروں گا، اور تعلیم کی بات کرتے ہیں، آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، بات مت کریں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خورشید بسمل صاحب نے میرا یہاں تعارف کروایا، انہوں نے کہا یہ مسعود چودھری ہے، یہ پولیس میں رہے ہیں اور یہ وائس چانسلر تھے، 3 باتیں۔ اب میرا اور بھی تعارف ہے، میں ان کو کتنے عرصے جانتا ہوں، میں پنچ کا رہنے والا ہوں، میں نے BA کہاں کیا، میں پڑھا لکھا کیا ہوں، 20 باتیں وہ نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے جو اہم بات کی، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہم بات ہے، اس پہ میرا تعارف کرا کے 3 باتوں پہ معاملہ ختم کر دیا۔ آپ کی پہلی وہی، اللہ نے کہا میں خالق ہوں، میں نے آپ کو لوتھڑے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، 2 اور علم سکھایا، 3 بات۔ جب اللہ اپنا آپ کا تعارف کرواتا ہے تو اس نے نہ تو کہا کہ میں قہار ہوں، نہ کہا جبار ہوں، نہ کہا رحمان ہوں، نہ کہا رحیم ہوں، نہ کہا غفار ہوں، وغیرہ وغیرہ 99 نام۔ اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے خورشید بسمل صاحب کہ یہ 99 ناموں میں تعلیم دینے والے کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو علم سکھایا، علم سکھانے کا نام ہی بھول گیا۔ آپ اس قوم کی بات کر رہے ہیں، اس کو تعلیم دینے کی بات کر رہے ہیں جس نے پہلی بات ہی بھول گیا ہو۔ معاف کریں گے معذرت کے ساتھ،
और उसका दूसरा नमूना इब्राहिम सुल्तानपुर। इस वक्त लगभग 500 लोग हैं जो पिछले 100 साल में 1907, 1908 से लेकर या 1911 से लेकर आज तक जिनको नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ ऐसे खानदान है कि दादा को मिला, बाप को मिला, बेटे को मिला, बहू को मिला। और आपकी कौम इसमें 5 आदमी भी नहीं है। एक था जिसको मुसलमान तौर पर मिला था, आपने बड़ा अच्छा किया, उसको बरादरी से ही निकाल दिया। तालीम की बात कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन काम है जो आप कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन काम है जो आप कर रहे हैं। और आज की तालीम में, आज की दुनिया में, आज की साइंस की दुनिया में, और जो आप सहूलतें ढूंढ रहे हैं, टीवी एक सहूलत है, टेलीफोन दूसरी सहूलत है, मेडिकल साइंस तीसरी सहूलत है, जितनी आसाइशें हैं, इनमें आपका क्या योगदान है? आपसे मेरा आपकी कहूं, आप करेंगे मुझे? आप नहीं है। और यही दर्द लेके मुझे यहां आया था। मुझे कोई नौकरी नहीं करनी थी, उसके बाद मेरे को और काम भी कर सकता था। उसकी गवाही कयूम साहब ने। यही जो प्रायोरिटी है आपकी, कि आप तालीम हासिल करेंगे तो कुछ बन पाएंगे। और एन इस्लामी बात है कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप सही मुसलमान बनेंगे। तो सब बात है, सब कहने की बात है। ये सोचने का वक्त है। आप सब सोचिए, ये बड़े दानिश्वर हैं, मेरे सामने बैठे हुए। और एक और बात जो मैं बात कह के बात खत्म कर दूंगा, दूसरी बात, अक्सर जिक्र नमाज का है, अक्सर जिक्र ज़कात का है। ये नाबराबरी जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, इसको लेवल करने के लिए ये अमीर टैक्स दे और गरीब को दे। इस वक्त मैं 2-3 लोगों का नाम लूंगा। पिछले 10 साल से एक आदमी जो सबसे बड़ा अमीर दुनिया में माना जाता है और मसलसल इस साल शायद, अभी मैंने सुना, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन शायद दूसरे नंबर पे आ गया वो। पिछले 10 साल से पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन आदमी था एक दिन उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये इतनी दौलत मुझे क्या करनी है? और उसने अपनी 90% दौलत, जो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 लाख करोड़, जो 3 लाख करोड़ की उसकी दौलत थी, उसने वक्फ कर दी पूरी मुल्क के तालीम के लिए और सेहत के लिए। उसका नाम था बिल गेट्स। और जो उसका दूसरे नंबर पे था, उसने कहा, अच्छा ये मुझको चैलेंज करता, ये मुझको चैलेंज करता, अगर इसने 30,000 करोड़ दिया है तो मैं 32,000 करोड़ दूंगा। उसने 95% अपनी दौलत जो है वो वक्फ कर दी पूरी दुनिया में तालीम के लिए और हेल्थ के लिए। और ये कल की बात है, ये फेसबुक हम देखते हैं सब आजकल, आप में सब देखते होंगे, जो फेसबुक का मालिक है, उसने कहा, यार इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनको बताता हूं मैं फिर क्या होगा। उसने कहा, मैं 1% रखूंगा अपने लिए, ये सारी की सारी दौलत जो है मैंने वक्फ कर दी। और उन्होंने दुनिया में एक तहरीक चलाई कि आओ सारे अमीर इकट्ठे हो जाओ और वक्फ करो, और एक ऐसा वक्फ तैयार करो जो दुनिया में सेहत और तालीम के लिए काम करे। उस लिस्ट में इस वक्त तक तकरीबन अमीर तरीन लोगों में तकरीबन, लिस्ट आप भी देख सकते हैं, तकरीबन 350 लोग हैं जिन्होंने 30,000 करोड़, 40,000 तो गिनना ही नहीं आता,
اس میں آپ کی قوم کے صرف 4 آدمی ہیں اور ان پہ بھی مجھے شک ہے کہ کیا آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں اپنے دائرے؟ یہ ہے آپ کا علم. اور اسی بات پہ جب آپ کچھ اپنی جیب سے دینا نہیں چاہتے، آپ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دینا نہیں چاہتے، آپ کو انسٹیٹیوشن رن کرنا نہیں چاہتے. سیدی امین صاحب نے کیا تھا کام آسان میں، اس کو کیا ڈکلیئر کر دیا؟ ماشاءاللہ ایک بڑا کام کرتا نہیں، یہاں لینا نہیں چاہتا، وہ اس دنیا میں نہیں. عزیز پریم جی ہندوستان میں، اس کو تو آپ تو اپنے حلقہ میں شامل ہی نہیں کرتے کہ وہ بھورا ہے، یہ مومن ہے، یہ بھورا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ نہ تو کوئی دان کرنا چاہتے ہیں، نہ وقف کرنا چاہتے ہیں، نہ زکات دینا چاہتے ہیں، اور نہ علم سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کشتی کیسے پار جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ میں پھر ایک بات اشفاق صاحب کی، کیونکہ ہلکی پھلکی بات ہے، میں بات کوئی اور بھی کر سکتا ہوں لائن سے. ایک بار ابن انشا ان کے گھر آ گئے، دوست تھے، تو قدسیہ جو ان کی بیگم تھی قدسیہ بانو، ان سے پوچھا کہ بھابھی اشفاق کتنی ہے؟ انشا آپ پوچھ کرو، آپ سب شاعر ہیں، انشا کو کون نہیں جاتا. اس نے کہا کہ وہ پرلے محلے ایک بابا جی ہے، انہوں نے کل گئے دیں. میں نے کہا بابا بابے کو کی لین جاتا ہے؟ انہوں نے کہا انشا صاحب مجھے جاؤ پوچھ لو جا کے، میں کی دسا. ابن انشا نے نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں محلے میں پہنچا. وہاں دیکھا ایک بڑا مجمع ہے، بابا جی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اشفاق صاحب ادھر بیٹھے ہوئے. تو اس نے ادھر سے کہا، اور کہا اشفاق، اب اتنی بڑی محفل میں اشفاق صاحب نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا. وہ اٹھا، جلدی جلدی اٹھا، بابا جی سے اجازت لی کہ تھا میرے ایک دوست آگے، آپ مجھے اجازت دیں. تو لے کے تو اس کے بعد پہنچا. میں نے کہا تو کی بابے کو لے آگے بیٹھا رہتا ہے وقت ضائع کرتے آپ، یہ کہنا زمانہ ہے. ہم اشفاق صاحب کیا بات کریں، تھے تو اشفاق صاحب خود بھی ایک بابا. اس نے کہا کہ تو اتنی دیر لائی آئی، تو 2 گھنٹے تو گھر نہیں آیا. یہ بات ذرا آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا اشفاق احمد نے کہ بابا جی کے پاس میں جب گیا تو اس نے کہا کہ وہ دوسرے گاؤں میں، دوسرے محلے میں وہ لوہار ہے، وہ پچھلے 1 ہفتے سے نہیں آیا. میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہے، آج چل ہوتا پتہ کر آئیے. تو میں نے کہا بابا جی چلو. وہ جاتے ہیں اس کے پاس، اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. واپس آئے بابا جی، وہاں سڑک پہ اتر کے بابا جی چلے گئے. تو اشفاق صاحب نے کوئی 5 منٹ لگائے اور لیٹ آئے. انہوں نے کہا اشفاق تو دیر نہ کیوں آیا، پیچھے کی کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بابا جی ذرا یہ غور سے سنو گا. بابا جی وہ جو رکشے والا سی، آپ وہ جو رکشہ چلاتے ہیں مین ڈریون رکشہ، کہتا ہے وہ بنتا سی کرایہ 2 روپے، میرے کو سن 5 روپے. میں انہوں 5 روپے دیتے. وہ گیا تھنا منڈی بازار چینج کرانے واسطے، تو وہ پیدل گیا پیدل آیا، تو اتنا ٹائم لگ گیا تو کرایہ پہ دیتے انہیں تو میں آیا. بابا جی نے کہا، انہوں نے کہا تو 5 روپے ہی دے چھڑنے تھے. اس زمانے میں 5 روپے بڑے ہوتے تھے جب 10 یا 11 روپے کے استاد کی تنخواہ ہوتی. انہوں نے کہا تو 5 روپے ہی دے چھڑنے سن، تو کہڑے اپنے پلے تو جانے سن، تو دتیا بچوں دینے سن. کہ تم کو جس اللہ نے یہ دیے ہیں تم نے تو اس میں سے دینے تھے، تم نے کون سے جیب سے دینے تھے، اور تم نے تو سب دے دینے تھے. جب ابن انشا نے یہ بات سنی تو اس نے بابا کی مخالفت بند کر دی، اور گھر جانے تک ابن انشا کا پوائنٹ خبر. ابن انشا صاحب کراچی میں ایک اخبار نکالتے تھے. 4-5 مہینے کے بعد اشفاق صاحب کراچی گئے.
ابن شاہ کو فون کیا, انہوں نے کہا تو کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اخبار کے دفتر ہوں, اپنے دفتر آ جاتا ہوں. دفتر چلے گئے. اب یہ بیٹھے ہیں اشفاق صاحب, ابن شاہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھا ہے, تو ایک خاتون آئی برقعے میں, وہ بیٹھ گئی. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ, اس نے ہاتھ سے جب چٹھی نکالی اور دی انشا کو, تو ہاتھ بالکل پیلے زرد تھے, ناخن پیلے تھے, اور پلاہٹ جو ہے اس کے برقعے سے چھن چھن کے باہر آ رہی تھی, اس کو پیلیا ہو گیا. ابن انشا نے وہ چٹھی پڑھی, درار سے 600 روپیہ نکالا اور اس خاتون کو دے دیا, اور وہ 600 روپیہ لے کے چلی گئی. اشفاق صاحب نے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی؟ میں کہا میں نہیں جانتا. کی گل کرتے ہیں تو 600 روپیہ دے کے جائے. انہوں نے کہا چٹھی پڑھو. چٹھی پہ لکھا تھا, محترم بھائی ابن انشا صاحب, میں کراچی میں اپنے بوڑھے والد کے ساتھ ایک کھولی میں اکیلی رہتی ہوں. یہاں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ کو میں آپ کے اخبار کے حوالے سے جانتی ہوں. ہمارا مالک کھولی کا کرائے کے لیے اصرار کر رہا ہے, اور پچھلے 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا 300 روپیہ کرایہ ہو گیا ہے. اگر آپ 300 روپیہ مجھے ادھار دے دیں تو میں قسطوں میں آپ کو واپس کر دوں گی, اور میں اس کے جو ہمیں نکال رہا ہے اس سے بچ جاؤں. اس نے کیا کمال کرتا ہے تو بھائی ابن انشا, انہیں 300 روپیہ منگیا, تو 600 دیتا. انہیں کہا میں کہڑا اپنے پلے تو دیتا, دیتے مجھے دیتا ہے. اس وقت تک اشفاق صاحب کو بھول چکا تھا دیتے مجھے دیتا. اچھا مجھے یاد آ گئی بات اس کی, یہ تو بابا جی نے کہا تھا کہ آپ اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دیتے, آپ تو دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں. آخری بات, ایک بار ابن انشا نیو یارک میں تھا, اشفاق صاحب بھی تھے. ان کو پتا لگا کہ ابن انشا یہاں تو ہوٹل میں ملنے چلا گیا. آؤ جی جیسے 2 دوست پرانے ملتے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. ابن انشا کہنے لگے کہ میں رامدہ وہاں کے ان کسی کو پیسہ دیا. کہتے میں تنگ آ گیا, میں 10 روپے دینا تو 1000 روپے آ جاتا میں ان پیسہ نہیں دینا کسی. ابھی انشا صاحب شاعر تھے, یہ بات کر ہی رہے تھے, تو بہرے نے گھنٹی کی اور ایک لفافہ دیا. شہباز صاحب کا ایک چٹھی تھی, لکھا تھا کہ انشا بھائی میں یہاں سے گزر رہا تھا, مجھے پتا لگا کہ آپ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہو, میں جلدی میں ہوں, مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے. یہ حقیر سی جو میں تحفہ تو نہیں, کیا کہا انہوں نے, کہ حقیر سی میں آپ کو لفافہ بھیج رہا ہوں, آپ قبول فرمائیں اور مجھے معاف فرمائیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جب وہ کھولا تو $1000 تھے جو 60,000 روپے کے برابر ہوتے. میں نے کہا کہ یہ دیکھو یار, اب تو میں قسم کھانے نہیں کرنا. میری دوسری بات جو آپ سب سے گزارش ہے, یا رجوری والوں, اے پنچ والوں, اے خطہ پیر پنجاب والوں, آپ اپنی جیب سے کبھی کچھ نہیں دیں گے. جب بھی کبھی آپ دیں گے تو دیتے مجھے دے دیں. آج آپ وعدہ کریے کہ آپ دیتے رہیں. میرا بڑا تلخ تجربہ ہے, ہم ایک ٹرسٹ رن کر رہے ہیں جموں میں. مجھے پنچ اور رجوری سے 5 ایک آدھ آدمی تھے, کسی نے کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا. تو کروڑوں کا ٹرسٹ ہے, اور میں یہ انہوں نے تحت مانگا نہیں ہوگا. اگر یہ مانگتے بھی, اچھا کیا آپ نے کبھی نہیں مانگتے بھی تو آپ کو کچھ نہیں ملنا, کیونکہ وہ رواج ہی نہیں ہے.
हम उस कौम से ही नहीं है। आप माफ करेंगे मुझे, मेरी ये जो बातें हैं इन्हें माफ करेंगे। और मैं जो है ये दुख भरी बात जो है, दर्द की बात करता हूं, ऐसे तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं। आखिरी बात, बहुत बातें करनी है लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है, एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। यहां किसी ने कहा, जो साहब जो यहां खड़े थे, कि जब बिस्मिल साहब ने ये स्कूल शुरू किया तो यहां 13 तालिब इल्म थे। तो मैंने फौरन ही ज़हन में अंदाजा लगाया कि 13 तालिब इल्म तो हजरत ईसा के थे, शायद ये हजरत ईसा का नाम लेंगे। और मैं उनको ये कहूंगा कि आइंदा हजरत ईसा का नाम लें, और क्योंकि हजरत ईसा को बाद में फांसी चढ़ा दी थी। मैंने कहा शुक्र है कि इसने हजरत ईसा का नाम नहीं लिया, वरना फिर दूसरा इंजाम इनका क्या होता। ये अच्छा कहा इन्होंने, ये 13 को इन्होंने 313 में, वो ये शायद इस्लामियात के प्रोफेसर है वो, उन्होंने ये 313 को बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने 313 में बदल दिया। और 313 से तो एक अलग बात है। मुझे 313 का जो दर्जा और जो उनका मकाम है उसके लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। लेकिन तारीख में 13 मरीज, 13 फॉलोअर हजरत ईसा के थे, और जब उनको फांसी लगी तो 12 भाग गए। लेकिन अंजाम फांसी था। मैं खुर्शीद बिस्मिल साहब आपको मुबारक देता हूं कि इन्होंने हजरत ईसा की मिसाल आपको नहीं दी, वरना मुझे इमीडिएटली सोचना पड़ता कि आपको फांसी कब लग रही। आपने बड़ा काम किया। और मैं इसी बात पे बात खत्म कराऊंगा। आज 42 साल हो गए, एक लंबा सफर, परेशानी, और एक जमाने में ये हिम्मत हार गए थे। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इनका भी एक रात पाश करूं। मेरे पास ताहिर साहब तशरीफ लाए, बोलूंगा ताहिर साहब आए 2 साल पहले कि खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि तुम वापस आओ जम्मू से और यहां प्रिंसिपल बनो। मैं क्या, देखो खुर्शीद बिस्मिल साहब को मैं पुलिस का पूरा एहतियात करूंगा और उनको डिटेन करवा दूंगा। मैं भाई किसी अच्छे हेडमास्टर को रखे वहां, तुम्हारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, और मेरे से बात कराओ। लेकिन मैं इनकी परेशानी का अंदाजा लगा सकता हूं कि किस परेशानी में ऐसे इम्तिहान के दौर से गुजरे हैं। ये आज मैं देख रहा हूं कि बड़ा पिछड़ा सारा बदल गया है, और आपको मुबारक है इस बात। और कितने ही आपने पौधे लगाए हैं, कितने ही क्यारियां तैयार की हैं आपने, और कितने अच्छे लोग यहां से निकले हैं। यहां से और लोग निकल सकते थे। ये सब के सब लोग बड़े ज़हीन हैं, आपने देखा होगा। इसमें आपका कसूर नहीं है, कसूर उनका है। जिसने कोशिश की, आपकी बात को पे अमल किया, वो निकल गया। फिर भी एक लंबी फहरिस्त है। इस इलाके में, इस इलाके को मुनव्वर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं आपको मुबारक देता हूं। आप आज कम से कम जरूर मुतमईन होंगे कि देखिए ये बच्चे जो हैं ये यहां से पढ़ के थे। आपकी बड़ी कुर्बानी है। आप अगर ये तवक्का रखते हैं कि ये सर सैयद की कौम आपको याद करेगी जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये कौम वही है जो आज से 200 साल पहले थी, आज से 800 साल पहले थी, आज से 1400 साल पहले थी। उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई। मेहरबानी करके ज्यादा तवक्का आप ना रखें, किसी पे ना रखें। आप अपना काम करें। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। खुदा आपको मजीद तरक्की दे, खुदा आपको सेहत दे। मैं आपके इस इदारे के लिए और आप सब के लिए दुआ गो, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जो है आपको हमेशा खुश खुशरूम रखेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबसे दावे चाहूँ, बातें मैं लंबी कर सकता हूँ घंटा 2 घंटा, लेकिन जहाँ के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल में मुझे इतना ही बोलना चाहिए था, और यही काफी है आज के लिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।